أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لأوليته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے پروردگار عالم کی عدالت کے سلسلے میں۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور پھر اسی بحث میں ایک چیز شروع ہوئی تھی، وہ تھا عقیدہ جبر۔ تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اس وقت پہ یہ سوال بھی پیدا ہوا تھا کہ بھائی عدالت میں یا عدالت کی بحث میں عقیدہ جبر کا کیا مطلب ہے، جبر و اختیار کا کیا دخل ہے۔ تو اس کا صاحب کتاب نے جواب دیا تھا، اور وہاں پر ہم نے اس کو تقریباً بات سمجھا دی تھی کہ یہاں پر عقیدہ جبر کو اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ عقیدہ جبر کا عدالت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، اور اگر انسان مجبور ہوگا اپنے کاموں میں تو پھر اللہ کسی انسان کو گناہ پہ مجبور کر رہا ہے اور پھر اس کو سزا دے رہا ہے۔ یہ عدالت کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو مجبور بھی کرے کسی گناہ پر، کسی غیر صحیح کام پر، ناجائز کام پر، اور پھر اللہ عز و جل اسے سزا بھی دے۔ تو یہ اللہ کی ذات، اللہ عز و جل کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، عادل مطلق ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے کہ خود ہی مجبور کرے گناہ پر اور پھر خود ہی سزا دے۔ یہ اللہ سے ایسا کوئی عمل سرزد یا فعل سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتایا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بتایا تھا کہ اگر اللہ مجبور کر دے انسان کو، یا انسان مثلا جب مجبور ہو تو پھر جنت و جہنم، جزا و سزا، یا قرآن کریم میں اتنی آیات بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں، وہ سب بے فائدہ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ جنت و جہنم کو فائدہ کیا رہے گا جب خود ہی انسان اچھا کام، اللہ عز و جل انسان سے اچھا کام کروا رہا ہے، مجبور کر دیا تو اچھا کام کرنے پہ، تو جزا کیسے؟ خود مجبور کر دیا اللہ عز و جل نے انسان کو برا کام کرنے پر، غلطی کرنے پر، خطائیں کرنے پر، گناہ کرنے پر، تو پھر سزا کیسی؟ تو پھر یہ قرآن میں بتایا گیا ہے مومنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے یا برے لوگوں کے لیے سزائیں، تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ بتا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا پھر جنت جہنم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب باتیں ہماری گزر چکی ہیں۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جبر کا مذہب ہے وہ منطق کے خلاف ہے، متضاد ہیں۔ منطق اور جبر آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یعنی مذہب جبر، یعنی جو لوگ یہ جانتے یا مانتے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اپنے کاموں میں، یعنی انسان آزاد نہیں ہے بلکہ مجبور ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ منطق کے خلاف ہے، لوجک کے خلاف ہے۔ منطق اس بات کو پسند اور قبول نہیں کرتی۔ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہماری بیان کردہ گفتگو کا تعلق اس بات سے تھا کہ مکتب جبر جہاں کے عقلاء کے عمومی ضمیر، یعنی جو جہاں عقلاء جو عمومی ضمیر رکھتے ہیں، یا جو لوگ مثلا جو ضمیر رکھتے ہیں، انسان دنیا میں ضمیر سب کے ضمیر پایا جاتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے یا ضمیر جن کے یہاں پایا جاتا ہے، تو جبر کا جو عقیدہ ہے وہ ضمیر کے خلاف ہے، ضمیر انسانی کے خلاف ہے، عمومی ضمیر کے خلاف ہے، کیونکہ عمومی ضمیر جو ہے وہ ان سب باتوں کو پسند نہیں کرتا، جیسے ہم گزشتہ درسوں میں اور دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی ضمیر انسان عقیدہ جبر کو قبول نہیں کرتا، عقیدہ جبر کے خلاف ہے ضمیر انسان جو ہے، ضمیر انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔
کہتے ہیں چاہے ان عقلاء عالم میں مذہب کو قبول کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے، لیکن وہ جبر کو پسند نہیں کرتے، یعنی جبر کے عقیدے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہبی اعتبار سے بھی ایسے قطعی اور یقینی دلائل رکھتے ہیں کہ جو عقیدے جبر کے بات ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی عمومی ضمیر تو ہے ہی، لیکن مذہبی اعتبار سے ایسی دلیلیں پائی جاتی ہیں جو عقیدے جبر کے بادل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی فکر کے مطابق بھی عقیدے جبر بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور عقیدے جبر کو قبول کرنے کی صورت میں مذہبی افکار و پروگرام بھی متاثر بلکہ مخدوش ہو جاتے ہیں۔ اگر عقیدے جبر کو قبول کر لیا جائے تو جو مذہبی افکار ہیں، پروگرام ہیں، ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ عقیدے جبر ان پر اثر انداز ہے، ان کو جو ہے وہ مخدوش کر دیتا ہے، ان کو مشکوک کر دیتا ہے، ان کی جو ہے وہ ویلیو، عظمت، اہمیت کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہم خداوند عالم کی عدالت کے مسئلے کو کہ جس کا مفصل ذکر گزشتہ بحث میں ہو چکا ہے، مکتب و عقیدہ جبر کی موجودگی میں کیسے ثابت کریں گے؟ یعنی اگر ہم اللہ کی عدالت کو جبر کا عقیدہ رکھتے ہوئے کیسے ثابت کریں گے؟ خلاف ہے، یعنی جہاں جبر ہے وہاں عدل کیسے ہوگا؟ عدل کے مخالف ہے جبر، یعنی انسان مجبور ہو اور اللہ پھر اس کو سزا دے دے، تو یہ کیسے جائے گا؟ ایسے یہ خلاف ہے عقیدہ جبر کے، یعنی عقیدہ جبر خلاف ہے عقیدہ عدالت کے، عقیدہ جبر خلاف ہے عقیدہ عدالت کے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم پہلے کسی کو غلط کام پر مجبور کرے اور پھر اس سے باز پرس کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل انسانی قبول ہی نہیں کرتی اس بات کو، ضمیر انسانی قبول ہی نہیں کرتا، اور یہ جو ہے عدالت جو ہے وہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی عقیدہ ہے، یہ بھی جبر کے خلاف ہے، کہ ہماری عدالت کے خلاف ہے یہ بات کہ عقیدہ جبر کے قائل ہوں، یعنی عقیدہ جبر کو ماننا یا عقیدہ جبر رکھنا عقیدہ عدالت کے خلاف ہے، یا عقیدہ عدالت اس کے خلاف ہے، ٹھیک؟ یعنی یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یہ کسی طور پر بھی منطقی بات نہیں ہے۔ لہذا عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں ثواب و عقاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام مفاہیم بھی جو آیات قرآن میں نامہ اعمال، الہی سوال و حساب، بدکاروں کی مذمت، صالحین کی ستائش میں ذکر ہوئے ہیں، غیر اہم اور بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد پر نیکی اور بدی غیر اختیاری طور پر صادر ہوئی ہیں۔ یعنی جو عقیدہ جبر ہے اس کے اعتبار سے چاہے نیکی ہو وہ بھی غیر اختیاری ہو گئی، اور جو بدی ہے، برائی ہے، وہ بھی غیر اختیاری ہو گئی۔ جب نیکی غیر اختیاری ہے تو جزا کیسی؟ پھر جزا کیسی جب غیر اختیاری ہے؟ اور جب بدی غیر اختیاری ہے تو سزا کیسی؟ خلاف ہے یہ۔ ان تمام حقائق کے علاوہ ہم مذہب میں سب سے پہلے انسان کی تکلیف اور ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی دیکھتے ہیں، اور انسان مجبور ہو تو پھر اس بحث اور رہنمائی کا آیا کوئی مطلب ہے؟ اگر انسان جو ہے وہ مجبور ہے تو پھر اس رہنمائی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب بنتا ہے وہ تو مجبور ہے، تو رہنمائی کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ کہہ رہے ہیں کیا کسی راشے کے مریض کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے؟ راشے جو مریض ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے؟ مریض ہے وہ بیچارہ، ہاتھ ہلنا ہی ہے اس کے۔ یا پاؤں سے معذور کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے جب اس کے وہ پیروں سے معذور ہے، پیر اس کے ٹھیک نہیں ہے، شل ہے یا ٹوٹے ہوئے ہیں یا ان میں جان نہیں ہے، یہ حرکت نہیں کرتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ؟ کیسے کہیں گے اس سے؟ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ غیر معقول بات ہے، غیر منطقی ہے، غیر عقلی ہے، نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ایک ہم کسی معذور سے کہیں بھائی پیروں پر، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیر اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ کھڑا ہو سکے، ان پر یہ کھڑا ہو سکے، اس کے پیر اس لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ فرماتے ہیں ایک معروف روایت میں مکتب جبر کو بت پرستوں کا مکتب اور شیطان کی جماعت قرار دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں تل کا مقالت اخوان عبادت الاوثان، تل کا مقالت
اخوان عبادت الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشیطان. آپ فرماتے ہیں یہ اصول کافی میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بت پرستوں کے بھائیوں، دشمنان خدا اور شیطان کی گروہ کی باتیں ہیں. یعنی ایسا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا یہ بت پرستوں کے جو بھائی ہیں ان کا عقیدہ نظریہ، یا جو دشمن خدا ہیں یا جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، وہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے یہ نظریات ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا یعنی عقیدہ جبر رکھنا یا ایسی باتیں کرنا، یہ ایسے لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو بت پرستوں کے بھائی ہیں، دشمنان خدا ہیں، اللہ کے دشمن ہیں لوگ، اور شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں. یہ شیطان کے گروہ کی باتیں ہیں، ایسی باتیں کرنا یہ شیطان کے گروہ کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ عقیدہ جبر نہ انسانی ضمیر کے اعتبار سے قابل قبول ہے، نہ اس کو عقل انسانی قبول کرتی ہے، نہ اس کو عقیدہ عدالت قبول کرتا ہے، نہ یہ عقیدہ عدالت کے ساتھ چل سکتا ہے. یعنی انسان عقیدہ عدالت بھی رکھے اور عقیدہ جبر بھی رکھے، کوئی عقیدہ عدالت عقیدہ جبر کا مخالف ہے اور منطق کے بھی خلاف ہے، لوجک کے بھی خلاف ہے. لہذا اس کو نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ منطق قبول کرتی ہے، نہ ضمیر انسانی اس کو قبول کرتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے. نہیں، بلکہ انسان اپنے کاموں میں جو ہے وہ نہ ہر کام میں آزاد ہے اور نہ ہر کام میں مجبور ہے، بلکہ امر بین الامرین، امر بین الامرین. جیسے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام صادق علیہ السلام سے آئے گا انشاءاللہ آنے والے درسوں میں، پوچھا گیا آپ سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا جبرا ولا تفویض، لا جبرا ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین. نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں تفویض کے معنی بھی آپ کو بشکل احسن انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے. کہ جبر تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، تفویض کیا ہے انشاءاللہ. یعنی تفویض کا میں مطلب آپ کو بتا دوں خلاصے طور پر، یعنی اللہ نے تمام کاموں کا اختیار انسان کو دے دیا ہے. انسان ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام اپنے آپ کر سکتا ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ انسان مجبور ہے، کون سے امام سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کہ انسان مجبور ہے یا آزاد؟ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لا جبرا ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین. نہ انسان ہر کام میں مجبور ہے نہ ہر کام میں آزاد ہے. امر بین الامرین، بلکہ بعض کاموں میں آزاد ہے اور بعض کاموں میں مجبور ہے. یعنی ہر کام بعض کاموں کو کر سکتا ہے اور بعض کو وہ نہیں کر سکتا. تو لہذا عقیدہ گستہ جو ہے یا مذہب گستہ یا امر بین امرین انشاءاللہ یہ آنے والے درسوں میں آپ سے انشاءاللہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا اس بارے میں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نکتفی بہذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام.